اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم ہوں۔ ہم اپنا 10واں سبق آج پڑھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے اردو اور ہمارے سبق کا نام ہے گرو نانک دیو جی۔ یہ ہمارا 10واں سبق ہے۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلند خوانی کروں گی جتنی بھی اقتصابات ہم نے لیے ہیں، اور پھر ان کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے اوپر لکھے ہیں کچھ الفاظ، تو ان کی معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ محتاج، گرہستی، مفلس، فانی، رفتہ رفتہ، پوتر۔ محتاج کے معنی ہیں بچوں جو ضرورت مند ہوتا ہے، اس کو ہم محتاج کہتے ہیں۔ گرہستی کے معنی ہیں گھر بار۔ مفلس ہو گیا جو غریب ہوتا ہے۔ فانی کے معنی ہیں کہ فنا ہونے والا، ختم ہونے والا، مٹنے والا۔ رفتہ رفتہ ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ کو، ٹھیک ہے۔ رفتہ رفتہ کے معنی ہیں آہستہ آہستہ۔ پوتر مینز مقدس، عظیم، پاک، ٹھیک ہے۔ تو اوپر لکھا ہے گرو نانک دیو جی۔ شاباش۔ ہماری ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں، جن کے نیچے ایک تصویر بنائی گئی ہے۔ تو دوسرے میں کیا لکھا ہے کہ گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڑی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو نانکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی کہ نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئی۔ شاباش۔ تو گرو نانک دیو جی، شاباش بچوں۔ آج ہمیں گرو نانک دیو جی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ سکھوں کے ایک عظیم گرو ہیں، تو انہی کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں یا ماننے والے آباد ہیں۔ بولتے ہیں کہ بچوں جو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور یہاں پہ بہت ساری خاص باتیں مشہور ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑا ملک ہے اور یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور ایک خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، یہاں پہ ہندو آباد ہے، یہاں پہ سکھ آباد ہے، یہاں پہ بودھ ہے، یہاں پہ کرسچن ہے، یہاں پہ پارسی ہے۔ تو بہت سارے مذہبوں کے لوگ ماننے والے ہیں، ٹھیک۔ وہ ایک ساتھ سینکڑوں برسوں سے، ہزاروں برس سے وہ ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ سارے لوگ مل کر ایک ساتھ پیار و محبت سے، بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ بچوں کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں۔ بولتے ہیں کہ ہر مذہب میں اپنے اپنے بزرگ ہوتے ہیں اور جو کافی مشہور ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہندو دھرم میں بھی، تو اسی طرح سے سکھ دھرم میں بھی کچھ بزرگ ہیں۔ تو سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے بودھ ہوں، چاہے کرسچن ہوں۔ تو سارے لوگ
ان بزرگوں کا نام احترام سے لیتے ہیں، عزت سے لیتے ہیں، یعنی کہ ان کا عزت کرتے، ان کا احترام دل میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہیں گرو نانک دیو جی۔ بولتے ہیں کہ سکھوں کے بھی ایک ہی ایسے بزرگ ہیں جن کا نام ہے گرو نانک دیو جی، جن کے نیچے تصویر دی گئی ہے۔ شاباش۔ بولتے ہیں کہ بچوں، گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڑی میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو نانکانہ صاحب کہتے ہیں۔ یہ گاؤں پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ بولتے ہیں کہ گرو نانک صاحب کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بولتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک گاؤں تلونڑی میں پیدا ہوئے ہیں، آج سے 600 ایئرس اگو، ٹھیک ہے۔ وہ 600 سال پہلے وہ پاکستان کے ایک گاؤں تلونڑی میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج کل اس گاؤں کا نام تبدیل کیا گیا ہے، اس گاؤں کو اب نانکانہ صاحب کہتے ہیں، اور یہ گاؤں پاکستان میں ہے، اور یہ گاؤں لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا، اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے۔ تو گرو نانک دیو جی کے والد صاحب کا نام، یعنی کہ ابو کا نام، باپ کا نام، پاپا کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا کالو چند، اور وہ ملازم تھے۔ کیا ملازمت کرتے تھے؟ وہ گاؤں میں، اپنے گاؤں میں حساب کتاب رکھتے تھے، تو وہ وہی کام کرتے تھے۔ ان کو سرکار کا سب کچھ حساب کتاب، پورے گاؤں کا حساب کتاب رکھنا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی کہ نانا کی کہتے تھے۔ بولتے ہیں کہ جو گرو نانک کی بڑی بہن ہے وہ ننیحال میں پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اپنے نانا نانی کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ جب وہ ادھر ہی پیدا ہوئے تو سارے لوگ پھر اس کو بولتے تھے یہ نانا کی بیٹی ہے، یہ نانا کی بیٹی ہے، نانا کی بیٹی ہے، تو پھر یہی نانا کی یہ نانکی بن گیا، یعنی کہ نانکی کا مطلب ہے کہ یہ نانا کی بیٹی ہے، تو لہٰذا پھر اس کا نام نانکی پڑ گیا۔ اور بڑی بہن کی پیدائش کے بعد پھر گرو نانک دیو جی پیدا ہوئے، وہ بھی ادھر ہی پیدا ہوئے، تو ان کو بھی لوگ بولتے تھے نانا کا نانا کا نانا کا، یعنی کہ یہ بچہ بھی نانا کا ہے۔ نانا اس کو بہت زیادہ پیار کرتے، پھر اس کو بولتے ہیں ہاں یہ نانا کا ہے، یہ نانا کا ہے، تو یعنی کہ یہ نانا کا بیٹا ہے، تو اسی لیے پھر یہ آئندہ بھی اسی نام سے پہچانے جانے لگے، یعنی کہ نانک پھر ان کا نام پڑ گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا۔ ہم کل پھر ملیں گے اس سے آگے والے اقتصابات لے کے، تو کل تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔